ویلکم ٹو چمبل ٹی وی۔ کسی جنگل میں ایک کبوتری رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک وہ روزانہ ان کو دانا کھلاتی۔ تم چھوٹے ہو تو میں کھلاتی ہوں، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میرے ساتھ جایا کرو گے دانا لینے۔ کبوتری ہر روز جاتی اور اپنے بچوں کو خوب پیٹ بھر کے کھلاتی۔ پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو دونوں بڑے ہو رہے ہو، میرے ساتھ جایا کرو، تم کو بھی کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بڑا بچہ فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں بعد چلوں گا، آج نہیں۔ وہ بہانے بنانے لگا۔ بڑا بچہ ماں کے ساتھ جانے لگا۔ کئی دن بیت گئے۔ آج تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم چھوٹے ہو اس لیے زیادہ تنگ نہیں کرتی، مگر کب تک ایسا کرو گے؟ ماں میں جاؤں گا آپ کے ساتھ، مجھے کچھ دن اور دے دو۔ وہ اب بھی اپنی ماں کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ دراصل وہ بہت کاہل تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو محنت کیوں کروں۔ دیکھو بیٹا، اب تم سستی چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ دانا لینے جایا کرو۔ کب تک ایسے گھر میں پڑے رہو گے؟ کچھ محنت کرنے سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تم کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، ورنہ سستی تمہاری عادت بن جائے گی۔ وہ ان دونوں کو نصیحت بھری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کبوتری کے دونوں بچے بڑے ہو گئے۔ میرا بڑا بچہ تو بہت پھرتیلا اور چست ہے، مگر چھوٹا بچہ سست اور نکما ہے۔ یہ دونوں ہر روز ایک ہی بات کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلانا ہی نہیں چاہتے۔ بچہ بہت غلط سوچ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی وہ طریقے اس کو بھی پتہ چلے۔ ایک دن ماں اب تک نہیں آئی، طوفان کو کافی تیز ہے، دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ جایا کرتے تو آج اس وقت ماں ہمارے پاس ہوتی۔ طوفان کافی جاری رہا۔ بڑا بچہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا، مگر دوسرے کے لیے زیادہ نہ لا سکتا۔ مجھے بہت کم کھانا دیتے ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور تم کو میرا کوئی خیال نہیں۔ دیکھو بھائی، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے لے آتا ہوں، اب اس سے زیادہ میں نہیں لا سکتا۔ پہلے ماں ہوتی تھی تو دونوں تمہارے لیے کھانا لے آتے تھے، اس لیے تمہارا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اب تو موسم بھی بہت خراب ہے، اس میں جو کچھ ہے اس سے گزارا کرو۔ چھوٹا بچہ بہت پچھتا رہا تھا کہ کاش میں نے اس وقت اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج بھوکا نہ ہوتا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرے بچے کس حال میں ہوں گے؟ چھوٹا تو کچھ کرتا ہی نہیں، پتہ نہیں بڑا بچہ کیسے اس کو سنبھال رہا ہوگا۔ بارش کے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور کبوتری کے چھوٹے بچے کا بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ کچھ دنوں بعد چھوٹا بچہ بہت کمزور ہو گیا۔ اس کی حالت دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ کم خوراک کی وجہ سے اس کے جسم میں بہت کمزوری ہو گئی تھی اور اس کا جسم بہت
گیلا ہو گیا تھا۔ بھائی، میں نے تمہاری بات مان کر اچھا نہیں کیا۔ بھائی، میں نے تمہاری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہاری بات مان لی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بارش رکے گی تو ماں بھی واپس آ جائے گی۔ چھوٹا بچہ: میں بہت برا ہوں، ماں کی کوئی بات نہیں مانی میں نے کبھی، اس وجہ سے ماں اب واپس نہیں آئے گی۔ وہ ہم سے روٹ کر چلی گئی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم ان باتوں سے پریشان نہ ہو اور دعا کرو کہ ماں ٹھیک ہو۔ بارش رک گئی۔ کبوتری اپنے گھر واپس آئی تو بچہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کبوتری نے اپنے چھوٹے بچے کی حالت دیکھ کر اس سے کہا، میں نے تم کو کافی سمجھایا تھا مگر تم نے میری کسی بات پر عمل نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں جان گیا ہوں کہ بڑے جو سمجھاتے ہیں وہ آج نہیں کل ہمارے کام آتا ہے۔ اب میں آپ کی اور بھائی کی ہر بات پر عمل کروں گا۔ کبوتری اپنے بچے کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں ماں بیٹے چھوٹے کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کی محنت سے چھوٹا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ساتھ دانا لینے جایا کرتا ہے اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔